الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار شاہان پروردگار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے پناہ ہدیتاً تحفتاً درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے اور مل کر پڑھ دے. اللہم صلی اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ یا سیدی یا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم. آج انشاءاللہ عزیز میں آپ کو ایک خاص ٹاپک پہ انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فکر آخرت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی ہے وہ قرآن کریم نے کیا کہا ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے موت اور زندگی کو بنایا اسی لیے تاکہ دیکھیں کہ تم میں سے کون بہترین عمل کر کے آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام ہے. اب آتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں ہر ایک چیز کا پلان کرتا ہے, برائٹ فیوچر کا پلان کرتا ہے, بہتر سوچنے کا پلان کرتا ہے, اور اس کے زندگی کے تمام چیزوں کا گویا پلان ہوتا ہے. لیکن اگر پلان نہیں ہوتا ہے تو وہ ایک چیز ہے, وہ موت کی تیاری. مرنے کا پلان انسان کبھی نہیں کرتا ہے, جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے موت کو بنایا ہے. اور قرآن کریم میں رب قدیر نے بتا دیا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے موت اور زندگی کو بنایا اسی لیے تاکہ دیکھے تم میں سے کون بہترین عمل کر کے آئے. لیکن میرے عزیزو, انسان ساری چیزوں کی تیاری کرتا ہے, اپنی زندگی کو برائٹ فیوچر بنانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن جو نہیں کرتا ہے وہ آخرت جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ انسان کو 3 چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے. نمبر 1 نے فرمایا کہ لمبی لمبی امیدوں سے, لمبی لمبی خواہشات سے انسان کو پرہیز کرنی چاہیے. اور امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ موت کو ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے تصور کرنا, اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھنا, اور لمبی لمبی خواہشوں سے, لمبی لمبی امیدوں سے محفوظ رہنا. گویا دنیا میں ہم بہت زیادہ خواہش کرتے ہیں کہ میرا پاس رقم ہوتا, میرا پاس ویلتھ ہوتا, میرا پاس دھن دولت ہوتا, میرے پاس مال ہوتا, میرے پاس سونا چاندی زیورات ہوتے. گویا ہم ساری چیز سوچتے ہیں, لیکن اے میرے عزیزو, 100 کروڑ افسوس, 100 کروڑ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری زندگی کو تیزی سے رخصت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور ہم وقت کو یوں ہی گوا دیتے ہیں. اے میرے عزیزو, مولانا مصطفیٰ رضا خان نے کیا خوبصورت شعر کہا تھا نا, ریاضت کے یہی دن ہے, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جواں تم ہو, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جواں تم ہو. تو ہمارے اور آپ کو جوانی جو ملی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوان کی توبہ بہت پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوان کی عبادت بہت پسند ہے. جب کوئی جوان اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس بندے کی توبہ کو قبول کرنے میں گویا اگر میں تحقیق کروں تو مجھے حیا آتی ہے. اے میرے عزیزو, ہمیں سوچنے کا مقام ہے اور ہمیں یہ خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے. اے اللہ نے اس کو بھی قرآن کریم میں بیان کر دیا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے انسان کو, جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن 100 کروڑ افسوس, میں آپ کو بتاؤں, ہم جب موبائل یوز کرتے ہیں تو ہمارے موبائل میں کوئی ایک میسیج آتا ہے کہ جناب آپ کا 50% ڈیٹا ایڈ ہو چکا ہے, آپ کا 50% ڈاٹا ختم ہو چکا ہے. لیکن میرے عزیزو, ہماری زندگی میں کوئی میسیج نہیں آئے گا, ہماری زندگی میں کوئی پیغام نہیں آئے گا, ہماری زندگی میں کوئی قاصد نہیں آئے گا کہ جناب اب آپ نے 80% اپنی زندگی کو گزار لیا ہے, اب 20% بچے ہیں, اب آپ مسجد میں آ جائے, اللہ کریم کی بارگاہ سے توبہ کرے, دعا کرے. ہماری زندگی میں کوئی میسیج نہیں آئے گا. فرمایا گیا تھا کہ جب تمہیں خوف کھانا ہو, جب تمہیں دیکھنا ہو, اور تم یہ تصور کر لینا کہ جب تمہاری جسم کی بال سفید ہونے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اب میں موت کے قریب ہو رہا ہوں اور ہمیں گویا قبر آواز دے رہی ہے. تم
تم یہ جب تصور کر لو گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز تم اس دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوتے ہوئے نظر آؤ گے اور بروز قیامت بھی کامیاب نظر آؤ گے. اور قرآن نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ انسان موت کو بھلا دیتا ہے, موت کو نکال دیتا ہے اپنے ذہن سے, لیکن ایسا نہیں ہے میرے عزیزو. انسان کہیں بھی رہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. مان یا مت مان, آخر موت ہے. اور موت آئی, نوجوان بھی چل دیے, خوبصورت پہلوا بھی چل دیے, دبدبا دنیا میں ہی رہ جائے گا, حسن تیرا خاک میں مل جائے گا. تو اکیلا روئے گا, چلائے گا, گھبرائے گا, کوئی تجھے بچانے نہیں آئے گا, تیرا نازک بدن پھٹ جائے گا. کب تک تو اس زمین پہ اپنا حکومت چلائے گا؟ تو آج یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا طاقت والا ہوں, میں بڑا کر و فر والا ہوں, میرے پاس دولت ہے, میرے پاس شہرت ہے, میرے پاس عزت ہے. آپ یہ سوچتے ہیں. اے میرے عزیزوں, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے سب سے بڑی نااہلی کہہ لیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ہمیں زندگی نہیں دی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان تھے, اب نہیں ہیں. وہ اپنے قبروں پہ اپنا گویا گناہوں کا گویا سزا بھگت رہے ہیں. تو ہمیں بھی ایک نہ ایک دن مرنا ہے. یہ امام غزالی کی کیا فرمان تھا؟ امام غزالی نے حق فرمایا تھا کہ ریاضت کے یہی دن ہیں, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جواں تم ہو. میرے عزیزو, سوشل میڈیا کے طریقہ کار سے لوگ جہاں پہ بھی سیکھتے ہیں, تو ہمیں بھی کوشش یہی کرنی ہے کہ اول تو علم دین سیکھنا ہے, قبر کی تیاری کرنی ہے, برائٹ فیوچر کی تیاری کرنا ہے, ورنہ موت آ جائے گا تو آپ کے زبان میں العطش, اور آپ کے زبان میں ایک ہی صدا رہے گا, ہے افسوس, لا ادری, میں نہیں جانتا, لا ادری, میں نہیں جانتا. اے میرے عزیزو, کوشش یہ کر لے کہ یہ جو گنی چنی سانسوں کی مالا ہے, یہ جو سانسوں کی لڑیاں ہے, کویا اس کو آپ اپنی عبادتوں میں, ریاضتوں میں گزارے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے, وہ رب قدیر ہمیں معاف فرمانے والا ہے. جب کوئی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, ارحم الراحمین کہتا ہے, تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں, کہتے ہیں مولا کہ یہ بہت زیادہ گناہ کر رہا, اور یہ تمہیں ارحم الراحمین کہہ کر پکار رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے, میرا بندہ مجھے رحمان سمجھتا ہے, میرا بندہ مجھے کریم سمجھتا ہے, میرا بندہ مجھے غفور الرحیم سمجھتا ہے, اس لیے وہ مجھ سے توبہ کرتا ہے. اے فرشتوں, گویا اس کی گناہوں کی مغفرت فرما دو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے میرے عزیزو, وقت ہمارے پاس بہت سارا ہے, ہم اس قیمتی وقت کو گویا عبادتوں میں صرف کریں, اچھے کاموں میں صرف کریں, ورنہ کرامن کاتبین گویا لکھ رہے ہیں. تو یاد رکھے کہ اس وقت کو ضائع کرنے سے بچے, کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں. اور حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے, البر لا یبلا, گناہ بھلایا نہیں جاتا, والذنب لا ینسا, نیکی بھلائی نہیں جاتی, والدیان لا یموت, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اے عمل ماشی کما تدید تدا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا موت نہیں آنی, وہ ہمیشہ کے لیے ہے. اے میرے عزیزو, اس حدیث کی جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو فکر آخرت کا موقع ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 20 مرتبہ جو موت کو یاد کرتا ہے, اس کی فضیلتوں میں آتا ہے کہ اسے ایک حج کا ثواب دیا جاتا ہے. تو ہر وقت روزانہ آپ اپنی موت کو یاد کریں. انشاءاللہ کریم میں اسی باتوں کے تحت اپنے گفتگو کو اختتام کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور کہنے سننے سے زیادہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مسجد میں ماشاءاللہ پہلی بار جی یہ سی لگ چکا ہے. جی, اور بہت کتنے نمازی سب کوئی بہت خوش ہے, سبحان اللہ. ہم لوگ بھی ماشاءاللہ پہلی مرتبہ مزہ لے رہے ہیں. جی, تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ مزہ لینا شیطان کا کام ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے ابھی نا جی, کہ لگتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے. اچھا, بس جب تک اس کا مزہ مل رہا ہے, لطف مل رہا ہے, تب تک. پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس کا مزہ گھٹ جائے گا, کیونکہ نیا رہتا ہے, پھر بہت مزہ ہے. آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے. کوئی بھی چیز اب خریدیے گا, جیسے موبائل ہو یا پھر کوئی بھی چیز اب نئے خریدتے ہیں نا, گاڑی یا نیا گھر بناتے ہیں یا پھر نیا موبائل لیتے ہیں, تو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. اسی طرح آج پہلی بار ہے, الحمدللہ آج ہی لگا ہے. جی, بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے ماشاءاللہ. کیا نام ہے جی اے سی کا؟ ٹاٹا کمپنی کا. ٹاٹا کا ہے, وولٹاس کمپنی کا یہ اے سی ہے. وولٹاس, ہاں, بہت ہی ٹھنڈی ہوائیں ہیں ماشاءاللہ. اور یہاں پہ 10 منٹ کمپلیٹ ہو چکا, آپ اس کو اینڈ کیجیے. جی, ایک منٹ.